یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں محبوب بنا لے۔ حسن اور حسین، ان کی محبت کا عالم تاجدار کائنات کے قلب اطہر میں یہ تھا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اور مصطفیٰ کے امت ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا من احبنی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ نہیں فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، پہلے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، نظم کیا بنتا ہے، کہنا بنتا ہے کہ اس نے اللہ سے محبت کی، نہیں، مگر یہاں آ کر صیغہ بدل دیا میرے آقا نے، فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے خدا نے محبت کی، اس سے خدا نے محبت کی۔ صیغہ بدل دیا، جب محب تھا حسنین کا محب تھا، جو حسنین کا محب تھا وہ مصطفیٰ کا محب بنا، اور جب مصطفیٰ کا محب بنا تو خدا کا محب نہیں، خدا کا محبوب بن گیا۔ تو گویا جب ربط ملایا تو بات یہ نکلی جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ خدا کا مبغوض ہو گیا۔ تو حسین سے بغض کرنے والا خدا کا مبغوض ہے۔ اب اس محبت کے کچھ مظہر بھی تو ہوں گے، محبت حسنین کے کچھ نظارے بھی تو ہوں گے، کچھ کیفیتیں بھی تو ہوں گی، میرے آقا کے کچھ عمل بھی ہوں گے، کچھ ادائیں بھی ہوں گی۔ آؤ جنگ والو، آپ کو مصطفیٰ کی کچہری میں لے چلیں، مصطفیٰ کی مجلس میں لے چلیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلیں، اور لمحہ لمحہ محبت حسنین کے منظر دیکھیں۔ ترمذی جامع الصحیح، امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابواب المناقب میں، اور امام نسائی نے سنن میں سیاستہ میں حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آج تاجدار کائنات جمعہ کا دن ہے اور منبر پر خطبہ ادا فرما رہے، خطبہ واجب ہے ہمارے لیے، حضور کی تو سنت ہوئی، ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ منبر پر خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حدیث پاک میں آتا ہے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے دونوں شہزادے سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں، سرخ جوڑوں کے ساتھ چھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسنین کا اندر آنا تھا، تاجدار کائنات نے خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا بتایا گیا، کیا سمجھا کہ حسنین کی اور اہل بیت کی محبت اور عظمت کا مقام کیا ہے؟ بدقسمتی کے تفرقہ نے ہمیں ان سب حدیثوں سے دور کر دیا۔ اپنے ایمان سے کہیے بتاتے ہیں یہ حدیثیں؟ بولیے بولیے بتاتے ہیں؟ اور یہ کہیے یہ حدیثیں میں کہاں سے لایا ہوں؟ اپنے پاس سے پیدا کر کے لایا ہوں؟ میں تو ایک ایک حدیث کے ریفرنس، اور میری کتاب، اب یہ کتاب جو میں دے رہا ہوں حدیث، یہ میری کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، حدیث کی میری کتاب ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کے دیے وہ بھی میری کتاب ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق، 250-300 احادیث سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت و مناقب میں جمع کر کے میں نے اس کتاب میں دی، ہر ایک کے لیے میری احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو میں یہ حدیثیں کہاں سے لایا ہوں؟ یہ کتب حدیث سے ہیں، سیاستہ سے ہیں، مگر بدقسمتی میں نے بتایا نا کہ خزاں کا جو موسم آیا تو پھول چھپ گئے، یہ ساری باتیں چھپ گئیں، نفرتوں نے یہ باتیں اوجھل کر دیں۔ آج وہ پردے اٹھانا چاہتا ہوں، تو میرے آقا نے جب حسنین کو دیکھا تو خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، منقطع کر دیا، اور منبر سے اتر کے نیچے آ گئے۔ ہائے ہائے،
ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے اور نیچے آ کر فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الممبر فحملها ووضعهما بین یدیہ، میرے آقا ممبر سے نیچے آ گئے، دونوں کو نیچے آ کر اٹھا لیا اور اٹھا کر ممبر پر اپنے سامنے بٹھا لیا، اور سامنے بٹھا کر پھر میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمانے لگے کہ میں نے جب حسن حسین کو چلتے دیکھا تو چھوٹے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، حدیث کے لفظ ہیں فلم اصبر، خدا کی قسم میرا صبر نہ رہا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میرا حسن یا میرا حسین گر نہ پڑے، ہائے ہائے، حدیث کے لفظ ہیں میرا صبر برقرار نہ رہا، یہ ترمذی شریف اور نسائی شریف کی حدیث دے رہا ہوں، آقا کے لفظ ہیں، حسین پر مصطفیٰ کا صبر برقرار نہ رہا، خیال ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے میرے حسن اور حسین، اس لیے دوڑ کر میں نے اپنا خطبہ چھوڑا اور ان کو اٹھا لیا۔ یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے اور آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں کہ حسنین کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے۔ دوران خطبہ اٹھا لیا، آگے چلیے، آگے حدیث دے رہا ہوں، حسنین مصطفیٰ کے کندھوں پر۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے حدیث، مسند میں جلد 2 صفحہ 513، امام طبرانی کی المعجم الکبیر، امام حاکم کی المستدرک، امام عسقلانی کی، امام شوکانی اہل حدیث قسم کے عالم ہیں، حدیث کے امام ہیں، سلفی امام ہیں، یعنی بڑے سخت مزاج عالم ہیں امام شوکانی، اسی طرح امام ابن کثیر بھی، پھر امام سیوطی، سب ائمہ حدیث نے امام احمد بن حنبل سے لے کے اس حدیث کو روایت کیا، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العشاء فاذا سجد وصب الحسن والحسین علی ظہرہ فاذا رفع راسہ اخذہما بیدہ من خلفہ اخذا رفیقا ویدہما علی الارض فاذا عادا حتی قضا صلاتہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز عشاء پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا ہر رکعت میں جب مصطفیٰ علیہ السلام سجدے میں جاتے، حسن حسین دوڑ کے اپنے نانا کے کندھوں اور پشت پر چڑھ جاتے، حضور کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ ہے کسی کی جرت کہ کوئی اور بچہ چڑھ جائے؟ نانا کے کندھوں پر چڑھ جاتے میرے آقا کے، اور جب آقا سر مبارک اٹھانے لگتے تو حالت نماز میں سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں سے پیار سے اٹھا کے ان کو اپنے ساتھ کھڑے کرتے تاکہ گر نہ جائیں، اس کے بعد سجدے سے اٹھتے۔ یہ نماز ہو رہی ہے ادا، یہ طاہر القادری کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، کوئی لیلا مجنوں کی کتاب سے یا اور کون سی کتاب ہوتی ہے ہیر وارث شاہ سے، یہ اس طرح سے نہیں سنا رہا ہوں، میں تو آپ کو کل کتب حدیث، سیاستہ اور ائمہ حدیث کی تخریجات سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے ایک کو پیار سے پہلے نیچے اٹھاتے، پھر دوسرے کو اٹھاتے۔ آپ کبھی کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے کہ سجدے میں بچوں کو کندھے سے نیچے اٹھا کے کھڑا کرنا ہو تو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کھڑا کر کے اٹھتے پھر فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتے شہزادے پھر چڑھ جاتے۔ پوری نماز ایسا ہوتا رہا، پوری نماز میں ایسا ہوتا رہا۔ اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے روایت کی اور امام نسائی نے روایت کی اور امام عسقلانی نے روایت کی ایک اور حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اور واقعہ، ارے ہر نماز پتہ نہیں کتنے، ایک دن میں 5 نمازیں مصطفیٰ پڑھاتے تھے اور کتنی نمازوں میں حسنین مصطفیٰ پہ سواری کرتے تھے۔ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی تھی، سال ہا سال کی بات تھی، سینکڑوں نمازوں کا منظر یہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کثرت کے ساتھ حضور کی حالت سجود
اور شہزادوں کا حضور کے کندھوں اور پشت پر سوار ہونا اور حضور کا پیار سے انہیں اتارنا، ان کا پھر چڑھ جانا، مصطفیٰ کا یہ عمل جاری رکھنا اور نماز کے بعد انہیں گود میں لے کے بیٹھ کر چومنے لگ جانا، بار بار بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہقی نے جو روایت کی، عبداللہ ابن مسعود نے، جب یہ منظر بعض صحابہ نے ہر بار دیکھا، کچھ لوگ باہر سے دور سے بھی تو آتے ہیں نا، دیہاتوں سے پہلی بار آئے، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ شہزادوں کا یہ پیار، اپنے بابا کے حالت سجدہ میں کندھوں پر چڑھنا، یہ تو روز ہوتا ہے کہ ایسے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ پہلی بار جو دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا، بچوں کو روکنا چاہا۔ حدیث میں ہے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ روکنا چاہا کہ بچے ہٹ جائیں، میرے آقا نے جب انہوں نے منع کرنا چاہا تو اشار الیہ من دعوہما، مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں ان صحابہ کو اشارہ کیا، ہٹ جاؤ، میرے شہزادوں کو نہ روکو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے سمجھا کیا ہے حسنین کی وہ محبت جو مصطفیٰ کے قلب پاک میں ہے۔ وہ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت کی سیج پر کھیلنے والے، وہ مصطفیٰ کی محبت کے بستر پر لیٹنے والے، وہ مصطفیٰ کے کندھوں کو سواری بنانے والے، وہ حالت سجود میں مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہونے والے حسنین، ارے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا غم ایمان ہے۔ میرے آقا نے ان کو اشارہ کیا، خبردار میرے شہزادوں کو نہ روکنا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو گود میں بٹھا لیا، ان کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اسی طرح حدیث جگہ جگہ۔ ایک دن آقا فرماتے عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں چوتھی رکعت میں آ کے ملا، کہیں باہر تھا، اور میں نے دیکھا کہ سجدے میں حضور تھے، اقبل الحسن والحسین حتی راکبا علی ظہر رسول اللہ، دونوں اکٹھے حضور کی پشت پر سوار ہو گئے۔ پھر فرما واضحہما بین یدیہ، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے دونوں کو اپنے سامنے گود میں بٹھا لیا۔ اقبل الحسن فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر، پھر حضور نے دونوں کو نماز سے فارغ ہوئے، حسن کو دائیں کندھے پر بٹھا لیا، حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا اور لے کے باہر چلے گئے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، ہمارے جیسا کوئی آدمی، آپ میں سے کوئی آدمی جو معزز لوگ ہوتے ہیں نا، معزز سفید مائے والے کپڑے پہننے والے افسر قسم کے باعزت سوسائٹی میں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، چھوٹے شہزادوں کو جتنا بھی پیار کر لیں، کندھوں پر بٹھا کے کوئی باہر گلیوں میں نہیں نکلتا۔ میں آپ کو ایک بڑی فطری بات بتا رہا ہوں، نکلتا ہے کوئی؟ گھروں میں جو چاہیں پیار کر لیں، مگر کندھوں پر بٹھا کر بیٹوں پوتوں نواسوں کو باہر گلی کوچہ بازار میں کوئی نہیں جاتا۔ کبھی سوچا یہ تو آپ کی جو شرافت ہے وہ اجازت نہیں دیتی، تو مصطفیٰ کا مقام جس پر ساری کائنات کی شرافت عزتیں حضور کے جوڑوں پر قربان ہو، کبھی سوچا کہ وہاں عالم کیا ہے کہ باہر کوچہ بازار میں جاتے ہیں، حسنین کو کندھوں پر اٹھا کے لیے پھرتے ہیں۔ وہ سارے جہاں کو دکھا رہے تھے کہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرنا اگر مجھ سے پیار ہے، اس لیے اعلان کرتے تھے صبح و شام، جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور آگے ایک حدیث دے رہا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ امام طبرانی نے حدیث کو روایت کیا المعجم الکبیر میں، جلد 3 صفحہ 52۔ پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام ذہبی نے روایت کیا، محب طبری نے، قزوینی نے۔ اور یہ حدیث جو روایت ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے۔ کون؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے دھیان سے سنیں، وہو یمشی علی 4 وعلی ظہرہ الحسن والحسین۔ حضرت جابر بن عبداللہ
فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آپ کے حجرہ مبارک میں، اور کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، مصطفیٰ کا پیار، محبت کا منظر حسنین سے۔ اندر گیا تو کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام 4 زانو جھکے ہوئے تھے۔ یہ دونوں جو ٹانگیں ہیں گھٹنوں کے بل اور آگے دونوں ہاتھ بھی بل، گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل 4 زانو حضور اس طرح جھکے ہوئے تھے، اور حسن حسین کو دونوں کو اوپر بٹھایا ہوا تھا، اور اپنے اوپر بٹھا کے خود سواری بنے ہوئے تھے اور چل رہے تھے، ان کو کھلا رہے تھے۔ قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر، ہائے قربان جاؤں حسین تیری محبت پر۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، حسین تجھے اپنے کندھوں کی سواری جی بھر کے دینا چاہتا ہوں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ تجھے نیزے کی سواری ملنے والی ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام نے اس حال میں حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا۔ اور پھر حضرت جابر فرماتے ہیں، آگے سنیں، 4 زانو چل کر انہیں کندھوں پر بٹھا کر ساتھ میرے آقا فرما کے آ رہے تھے، ان سے بول رہے تھے پیار میں، کہہ رہے تھے حسنین کو، یقول نعم الجمل جملکما، حسنین بولو بیٹو تمہارا اونٹ کتنا پیارا اچھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حسنین سے باتیں کر رہے ہیں نانا۔ فرماتے تھے بیٹے حسنین بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا اچھا ہے۔ وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا، اور پھر بتاؤ تم دونوں سوار کتنے اچھے ہو۔ ہائے 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 ہائے، پیچھے تک لوگوں ایمان سے کہیے، یہ احادیث ہیں صحابہ نے بیان کی ہیں، سنائی گئیں آپ کو؟ بولیے سنائی گئیں؟ کیوں نہیں سنائی جاتی تو جنگ کی زمین پر خون خرابے نہ ہوتے، خون نہ بہتے، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے درمیان لڑائی جھگڑے کا تصور نہ ڈیولپ ہوتا، اور آپ آپس میں کشیدگی نہ کرتے، ہر کوئی اپنے عقیدے مسلک پہ چلتا اور اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی محبت حسین مناتا، ہر کوئی اپنے اپنے مشرب کے مطابق محبت اور غم حسین مناتا، چونکہ اس کے غم حسین میں مصطفیٰ کا غم تھا، اس کی محبت حسین میں مصطفیٰ کی محبت تھی، ہر کوئی اپنے مشرب اپنے طریقے پر مناتا، جھگڑے نہ ہوتے، مگر پیار کا محبت کا یہ پیغام پہنچایا نہیں گیا۔ میں دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ پیغام آپ میں عام ہو جائے، اور محبت کے یہ تذکرے کل سے ہر دکان، ہر گھر اور ہر زبان پر آ جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ میری نوکری حسنین کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سجدہ کرتے حالت نماز میں، اور حسین یا حسن کوئی بھی شہزادہ ہوتا حضور کی پشت مبارک پر کندھوں پر چڑھ جاتے حالت سجدے میں، تو کبھی تو یہ ہوتا نا کہ حضور اتارتے تو وہ اتر جاتے، کبھی یہ ہوتا شہزادے تھے عمر چھوٹی تھی نہ اترتے، اگر اتر جاتے تو حضور سجدے سے سر انور اٹھا لیتے، اگر شہزادے نہ اترتے تو جب تک وہ بیٹھے رہتے مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ فرمایا ہم نے دیکھا کہ وَيَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُطِيلُ السُّجُودَ، ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین جو بھی شہزادہ حضور کے کندھوں پر پشت مبارک پر جب تک سوار رہتا اور اگر نہ اترتا تو حضور اپنے سجدے کو طول دے دیتے، لمبے کر دیتے سجدے۔ حضرت انس بن مالک پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا سجدے لمبے ہو گئے ہیں شریعت میں؟ کیا حکم آ گیا ہے کہ سجدے لمبے کیے جائیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، سجدوں کو غیر معمولی لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا، صرف میرا دل نہیں کرتا حسن یا حسین بیٹھا ہو اور اٹھوں تو کہیں وہ گر نہ پڑے، اس لیے سر نہیں اٹھاتا۔ اور حضور کا ہر عمل شریعت ہے، ہر عمل، مصطفیٰ کا کھانے کا انداز شریعت ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دین اور شریعت ہے، مصطفیٰ کا مسکرانا دین اور شریعت ہے، ناراض ہونے کا انداز دین اور شریعت ہے، سجدہ کرنے کا انداز سنت اور شریعت ہے، اٹھنے کا انداز سنت اور شریعت ہے،
اور حسنین نہ اتریں تو سجدہ لمبا کر دیں، یہ بھی سنت اور شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ آقا دو جہاں جو کریں وہی شریعت ہے۔ تو حسنین کریمین کی محبت میں سجدے طول کر دیں، طویل کر دیں، یہ بھی شریعت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر ہماری سیاستہ میں نسائی شریف میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں ہیں، اور ائمہ حدیث نے